بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زندگی کی حقیقتیں بہت تلخ اور کڑوی ہوتی ہیں۔ انسان اپنی زندگی میں جو بھی مقاصد اور اہداف مقرر کرتا ہے اس کے لیے اور ان کے حصول کے لیے انسان کو بڑی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یعنی انسان جو سوچتا ہے وہ انسان کا تخیل اور خیال ہوتا ہے، اور جو انسان کرتا ہے وہ عملیت ہوتی ہے۔ یعنی تخیل کی دنیا اور عملیت کی دنیا میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زمین آسمان کا فاصلہ اور ان کا فرق ہے۔ جیسے ایک تخیل ہے، میں یہاں بیٹھا ہوں تو میں کسی بھی ملک کا تصور کر سکتا ہوں، اور میں یہ خیال کر سکتا ہوں کہ میں وہاں پہ پہنچ گیا ہوں یا میں پہنچ جاؤں گا، اور میرے پہنچنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ یہ انسان کا تخیل اور خیال ہے۔ لیکن جب عمل کی زندگی میں انسان آتا ہے اور اس ملک جانے کے لیے انسان سفر باندھتا ہے، تیاری کرتا ہے، اپنے سامان کو باندھتا ہے اور اس کی طرف جانا چاہتا ہے، تو پھر انسان کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یعنی انسان کا پاسپورٹ کا مسئلہ ہے، ٹکٹ کا مسئلہ ہے، انسان کی تیاری ہے، گھر سے نکلنا ہے، جانا ہے۔ تو یہ انسان کی عملیت سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ یعنی تخیل میں انسان بیٹھے بیٹھے ایک سیکنڈ میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کو ہم اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اولاد ہوتی ہے، وہ اپنے والدین کے بارے میں یہی سوچتی ہے کہ جو والدین کو کرنا چاہیے تھا والدین وہ نہیں کر پائے۔ اب وہ والدین کے حالات سے، خاندانی پس منظر سے اور ان معروضی صورتحال سے واقف نہیں ہوتا کہ جس صورتحال سے والدین گزر رہے ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ وہ تقابل کر رہا ہوتا ہے اپنے والدین کا، اس کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ جن سے میں تقابل کر رہا ہوں ان کے خاندانی پس منظر کیا ہے، ان کے حالات کیسے ہیں، وہ کون لوگ ہیں، اور یہاں تک پہنچتے ہوئے ان کے بڑوں کو یا ان کو کتنی محنت کرنا پڑی۔ وہ اس سے کوئی واقفیت نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنے والدین سے ایک شکوہ رکھتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب وہی بچہ خود اس جگہ تک پہنچتا ہے، یعنی جب وہ باپ بنتا ہے، تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی کتنی تلخ ہے اور اس میں کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ یعنی دو باتیں بالکل جدا ہیں، ایک انسان کا تخیل ہے اور ایک انسان کا عمل ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح عوام اور حکمران کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ عوام حکمران سے کیا کیا توقعات رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے، ہمیں مشکلات سے نکالیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن وہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں یا وہ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں ان سے شاید عوام اس طرح واقف نہیں ہوتی۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ایک جماعت، ایک پارٹی جب اقتدار میں نہیں ہوتی تو وہ بڑے دعوے کرتی ہے، بلند بانگ دعوے کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہی ہے کہ وہ ایک تخیل کی زندگی میں رہتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم ان مسائل پر قابو پا لیں گے، لیکن جب وہ عملی زندگی میں آتے ہیں، یعنی حکومت میں آتے ہیں، تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا فرق ہے بنیادی طور پر انسان کی زندگی میں۔ یعنی انسان تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ مطالبات بھی کرتا ہے اور تقاضے بھی رکھتا ہے، لیکن جب وہی ذمہ داری اس کو دے دی جاتی ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں جتنا اس کام کو آسان سمجھتا تھا تو یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک فرد کی حیثیت سے، ایک شخص کی حیثیت سے، اگر ہم اپنی زندگی میں کوئی ہدف اور کوئی مقصد طے کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کے بارے میں مکمل طور پر شعور حاصل ہو۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے، یعنی مکمل طور پر شعور۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں کوئی مقصد اور کوئی ہدف طے کرتے ہیں تو ہمیں اس کا شعور حاصل نہیں ہوتا، ہمیں سمجھ نہیں ہوتی۔ یعنی ہم جذباتیت کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں اور پھر چند دنوں میں پھر اس سے ہم بالکل واپس پلٹ آتے ہیں۔ ایک یہ صورت بن جاتی ہے۔ دوسرا جو اس حوالے سے ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم ایک ہدف کو طے کر لیتے ہیں، ایک مقصد کو طے کر لیتے ہیں، پہلے تو اس کا شعور ہمیں حاصل ہونا چاہیے۔ پھر ہمیں اس بات کا بھی شعور حاصل ہونا چاہیے کہ آیا کہ جب ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں گے یا اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو ہمارے لیے کیا کیا رکاوٹیں اس راہ میں پیدا ہو سکتی ہیں، کیا کیا ہرڈلز آ سکتی ہیں۔ تو پھر ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم سفر کا آغاز کریں، جب ہم پلاننگ کا آغاز کریں، اپنے منصوبے کو شروع کریں، جب اپنے ہدف اور مقصد کو طے کر کے چلنا شروع کریں،
تو اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو ہرڈلز ہیں، ڈیفیکلٹیز ہیں، مشکلات ہیں، ہم ان مشکلات کو کس طرح حل کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو فیس کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نپٹ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز بھی طے کر لیں، یعنی پہلی بنیادی بات ہدف کے بارے میں، مقصد کے بارے میں شعور ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرا قدم اس کی جو ہرڈلز ہیں، جو اس کی پرابلمز ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ تیسری بات ہمیں یہ ضرور مد نظر رکھنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس مقصد تک اور اس ہدف تک پہنچ جائیں، پھر ہمیں یہ بات سامنے آئے یا ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ ہم جو حاصل کرنا چاہتے تھے وہ تو یہ کچھ نہیں تھا، یہ جتنا بھی سفر ہم نے کیا اس سے ہماری زندگی ضائع ہوئی یا ہمارا وقت ضائع ہوا۔ تو اس لیے زندگی میں جو بھی ہم نے کرنا ہے، ان 3 باتوں کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں تخیل کی زندگی سے اور ہمیں خوابوں کی زندگی سے ہمیں باہر آنا چاہیے۔ خوابوں کے دیکھنے پہ پابندی نہیں ہے، خواب ہمیں دیکھنے چاہیے، خواب دیکھیں گے ہی تو ان کی تعبیر ہم حاصل کر پائیں گے، لیکن صرف خوابوں کی زندگی میں رہنا، تخیلات کی زندگی میں رہنا، خیالات میں رہنا، یہ جو انسان کی زندگی ہوتی ہے، اس سے انسان کچھ حاصل نہیں کر پاتا۔ اور جب انسان اپنے تخیل سے، اپنے خیال سے، جب اپنے مقصد کو، اپنے ہدف کو طے کر لیتا ہے پورے شعور کے ساتھ، اور اس کی مشکلات کو، پرابلمز کو بھی سمجھ لیتا ہے، تو پھر اس کو اس پر ضرور ورک کرنا چاہیے، اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے کہ آیا کہ وہ جسے اپنا مقصد اور اپنا ہدف طے کر رہا تھا، جس کے لیے اس نے اتنا وقت لگایا، اپنا سرمایہ خرچ کیا، اپنی زندگی کے قیمتی دن اس پر لگائے، کیا آیا کہ وہ اتنا اہم بھی تھا مقصد یا نہیں تھا۔ اگر انسان ان 3 باتوں کو سمجھ جائے اور ان کے حوالے سے پوری سمجھ انسان حاصل کر لے اور گہرائی تک انسان اترے اور ان 3 باتوں کو سمجھے، تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تو زندگی میں اس سے اس کو ایک آسودگی نصیب ہوگی، ایک اطمینان نصیب ہوگا۔ ہماری زندگی میں جو ایک بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے اور اضطراب ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی گول، کوئی مقصد، کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ اگر ہدف اور مقصد ہوتا ہے تو اس کا شعور نہیں ہوتا۔ اگر ہم ہدف طے کر کے چل پڑتے ہیں تو ہمیں اس کی مشکلات کا شعور اور سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ مشکلات ہماری زندگی میں آ سکتی ہیں، اور جب ہم اس کو حاصل بھی کر لیتے ہیں تو پھر بھی حاصل کرنے کے بعد بھی ہمیں اس سے اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو ہم نے سوچا ہوتا ہے وہ اس طرح نہیں نکلتا۔ اس لیے جب بھی آپ اپنی زندگی میں سفر کا آغاز کریں اور کچھ حاصل کرنا چاہیں تو ان 3 باتوں کو ضرور آپ مد نظر رکھیں۔ جب یہ 3 باتیں آپ کے سامنے ہوں گی تو آپ کو اپنی زندگی کے اختتام پر یا اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو ایک لحاظ سے سکون، اطمینان، اور آپ کی زندگی میں جو ایک اضطراب تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔